پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انسیکٹ سے ریلیٹڈ یا ڈیزیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو کیبی فرنٹ فٹ پہ کام کرتی ہے اور ہمیشہ اپنے نیشنل سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے. یہ جو ایشو ہے پارتھینیم کا یہ 2015-16 سے شروع ہوا ہے. 17 سے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور 2019 میں ہم اس بایو کنٹرول ایجنٹ کو پاکستان میں لائے تھے اور اس کے پہلے ہم نے کوارنٹائن لیب میں اس کے ایکسپیریمنٹ کیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ کسی دوسری کراپ کو ڈیمیج نہ کرے, صرف اسی کے لیے. تو سارے ٹرائل مکمل کرنے کے بعد تمام ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹس کو, نیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں, ان کو ہم نے بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ صرف اور صرف پارتھینیم کو ہی مینیج کرتا ہے اور اس کو ریلیز کر دینا چاہیے. تو وہ ہمیں اپروول ملی اور ہم اس کو ریلیز کریں. فردر اس کی ڈیٹیل سے, اس کی ہسٹری, اس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, ساری چیزیں وہ چونکہ ہم نے مل کے PRC اور کیبی نے مل کے کام کیا ہے. ہماری طرف کیبی کی طرف سے عبد الرحمان صاحب نے اس کو اس کے اوپر ڈیٹیل سے کام کیا اور اسحاق مصوری صاحب جو کہ ابھی فارن ٹور پہ ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ عبد الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور ڈیٹیل سے آپ کو اس کی ہسٹری اور ساری بتائیں کہ کس طرح سے یہ مینیج کرتا ہے اور کس طرح ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو عبد الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much Naeem, and thankful to my all senior officials from KEBI and Pakistan Agriculture Research Council. I'll be very brief. میں اردو میں کوشش کروں گا کہ کوئکلی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ پارتھینیم ہے کیا چیز ہے. نیکسٹ, ورسٹ ویڈ ہے, فیمائن ویڈ اس کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. فیملی آسٹریسی سے ہے, نیٹو ٹو سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ, اور وہاں سے یہ انڈیا شفٹ ہوئی 1950s میں اور انڈیا سے پھر یہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آ گئی. سب سے پہلا جو پاکستان میں اس کا ریکارڈ تھا وہ 1996 میں ریکارڈ کی گئی گجرات اور جو ہمارا بارڈرنگ ایریا تھا ساتھ کا شیخو پورہ یا اوپر سیالکوٹ والی جگہ سے. اور کامنلی پاکستان میں نون ایز گاجر بوٹی, بٹر ویٹ, کیرٹ گراس, اس کو وہ چاندنی بوٹی, مختلف علاقوں میں لوگوں نے مختلف نام دیے ہیں. اور الٹیمیٹلی اس وقت یہ پنجاب سے پھیلنا شروع ہوئی ہے, سارا KP, ایون ہمارا سندھ اور بلوچستان کی مختلف ویلیز ہیں وہاں پہ تمام جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو پھیلا دیا. یہ ٹاپ ورلڈ کی جو ٹاپ 5 ورسٹ ویڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے. آتے چلیں. امپیکٹس کے حوالے سے ایک بریف سی سلائڈ ہے. اس میں دو طرح کے امپیکٹس ہیں, ایک ہیومن اینڈ لائف اسٹاک کے اوپر ہے اور دوسرا امپیکٹ ہے کراپ پروڈکٹیوٹی اینڈ بایو ڈائورسٹی. ہیومنس میں یہ ہمارے پاس پولن الرجی, ایکزیما, ایچنگ, یہ بہت ساری بیماریاں بھی یہ کازل ایجنٹ ہے. اگر آپ اس کو کھائیں گے تو پیٹ میں بھی یہ درد کرے گی. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی جانور اس کو اپنی مرضی سے نہیں کھائے گا. یہ ایک ایزی سے ایگزامپل ہے. جانوروں میں اسکن الرجی کرتی ہے اور آسٹریلیا میں اس پہ بہت ساری ریسرچ کی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ ان کی ملک اور جو ان کا میٹ ہے اس میں باقاعدہ ٹینٹنگ کلر آ جاتا ہے. ان ٹرمز آف کراپ پروڈکٹیوٹی اینڈ بایو ڈائورسٹی کمپلیٹلی اس نے جو آپ کا فلورا فانا وہ چینج کر دیا ہے. سادہ مثال میں دوں گا کہ پنڈی اسلام آباد میں آپ پہلے دیکھتے تھے, اگر تھوڑے سے پرانے جائیں تو وہاں پہ آپ کو بھنگ نظر آتی تھی. ابھی جتنی بھنگ کے پودے ہیں وہ ریپلیس کر گئے ہیں پارتھینیم سے. اب آپ کو ہر جگہ پارتھینیم نظر آتی ہے. دس از دا وے اٹ کمپلیٹلی چینجز دا بایو ڈائورسٹی. ایلوپیتھک افیکٹ ہے, اگر کھیتوں میں جائے گی تو اس کے سیڈ سے ایک ایسا زہریلا کیمیکل نکلتا ہے جو کہ دوسرے جو ہم کراپ لگا رہے ہیں اس کے بیج کو اگنے نہیں دیتا. اس کے اوپر باقاعدہ ہماری مختلف یونیورسٹیز نے ریسرچ کی ہے اور بڑے بڑے ریسرچ پیپر اس کے اوپر اویلیبل ہیں. تو یہ الرجی کا ایگزامپل, ایک ایگزامپل چھانگا مانگا فارسٹ جو ہمارا کمپلیٹلی کورڈ ہے پارتھینیم سے, وہاں پہ کام کرنے والے بیلدار کی پکچر ہے. وہ مستقل الرجی جتنی بھی جگہ پہ ہے وہاں پہ. یہاں آپ F9 پارک میں چلے جائیں, وہاں پہ جتنے مالی ہیں جو بیلدار ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں کسی سے مل لیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کتنی الرجی ہے کیا کرتے ہیں. اچھا, ہم لوگوں نے اس کے اوپر بایولوجیکل کنٹرول کے اوپر جب ہم نے کام شروع کیا کیبی نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے تعاون سے, somewhere we started in 2016. ہمارے پہلے ایک انیشیل ورکشاپ ہوئی, اس کی یہ پکچر لگائی ہوئی ہے. اس میں ہم لوگوں نے مختلف ٹرمز کے پروگرام طے کیے گئے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم کے لیے ہم نے امیڈیٹلی تو کہا تھا کہ اویئرنیس کیمپین رن کی جائے جو کہ ہمارے کمیونیکیشن سیکشن نے رن کی. لیکن لانگ ٹرم میں ایک پلان ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کا مستقل سولوشن لائیں گے. مستقل سولوشن میں کیا تھا, ہمارے پاس بایو کنٹرول ایجنٹ وہ ہم لے کے آئیں گے. نیکسٹ سلائڈ. اس کے لیے ہم نے اچھا یہ کمپین کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ somewhere we started campaign. یہ جو آپ کے پاس بھی بروشر ہے یہ اس کمپین کا حصہ تھا. یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے جو بھی آپ کے پاس کہ لوگوں کو پہچان بتائی جائے اور کوئک اس کا جو آپ ریمیڈی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بتایا جائے. لیکن چونکہ ہم ہر جگہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم لانگ ٹرم دیں.
تو ایک بڑی لمبی چوڑی میڈیا کمپین چلائی گئی. I'm thankful to Pakistan Agriculture Research Council کو انہوں نے پرٹیکولرلی اسپیشل کام کے لیے ایک فوکل پرسن نامینیٹ کیا جن کے ساتھ ہم فیوچر میں مل کے پھر ہم کام کرتے گئے. ہم نے اس کے لیے جب کام شروع کیا تو ایک بایو کنٹرول ایجنٹ آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس ورک شاپ میں کہ وہ ہم باہر سے منگوائیں گے اور پاکستان لا کے اس کے اوپر ہم کام شروع کریں گے. نیکسٹ چلیں گے. یہ اگست 2017 میں ہم نے اپلیکیشن جمع کروائی. باقاعدہ ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے ریویو کیا ہماری اپلیکیشن کے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے آپ لائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹیسٹ پہلے پوری دنیا میں کیے گئے ہیں آپ پاکستان میں ہم کریں گے اس کو. نیکسٹ چلیں کہ ہوسٹ رینج ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن دی. یہ باقاعدہ وہ کمیٹی ہے اور کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی طرف سے جو ایکسپرٹس تھے جو ہمارے پورے پاکستان کے. پھر جب ہم نے اس کو بات کی کہ ہمیں اجازت دی جائے امپورٹ کرنے کی, تو ہمارے پاس سب سے بڑی کمی اس وقت یہ تھی کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی پوسٹ اینٹری کوارنٹائن IPPC لیول 2 کی نہیں تھی. تو ہمیں امیڈیٹلی اس کے لیے پھر فنڈز ارینج کیے گئے. وی وینٹ فار کہ جی ہمیں کوارنٹائن فیسلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے. تو تعاون کے ساتھ ہم لوگوں نے کوارنٹائن فیسلٹی کی ڈیولپمنٹ شروع کی. کنسٹرکشن کا کام somewhere 2018 میں کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوئی اینڈ کوئکلی وی مینیج ٹو کنسٹرکٹ اٹ بائی somewhere مارچ. نیکسٹ چلیں پیچھے. یہ ان کا میپ جسٹ آپ کو شو کرنے کے لیے کس طرح بنا گیا. نیکسٹ چلیں. اور یہ ہم نے 2019 میں ہماری یہ اپروول ملی ہمیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی طرف سے کہ جی آپ کی ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل IPPC لیول 2 کوارنٹائن فیسلٹی ہے. اور پھر ہمیں ریلیز پرمٹ دیا گیا. I'm thankful to چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل. انہوں نے ان پرسن ہمیں اس کا باقاعدہ اس کی اناگوریشن کی, اس کی پکچر لگی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ ہمارے پاس فیسلٹی ڈیولپ کی. ونس وی گاٹ دس فیسلٹی تب ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد وہاں سے یہ بایو کنٹرول ایجنٹ ہم لوگوں نے 100 to 200 ایڈلٹس کی ہمیں اپروول ملی تھی. تو وی امپورٹڈ 200 ایڈلٹس فرام ساؤتھ افریقہ ود the import permit and phytosanitary certificate which is free from any disease. Next. ہم لوگوں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ سب سے پہلے ہمارے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ویڈ بایو کنٹرول کے اوپر کبھی بھی کام نہیں کیا گیا. اس سے پہلے جتنے بھی کام ہیں وہ انسیکٹ بایو کنٹرول کے ہیں, ویڈ بایو کنٹرول کے نہیں ہیں. تو یہ ہم نے تمام یونیورسٹی سے لوگوں کو بلایا. پھر ہمارے یہاں PRC سے منسٹری سے لوگ باقاعدہ ساؤتھ افریقہ گئے. دے گاٹ اے ٹریننگ اوور دیر. ہمارے سائنٹسٹ یہاں سے گئے, انہوں نے ٹریننگ دی تاکہ وہ واپس آ کے یہاں پہ اس کے اوپر پوسٹ اسپیسیفک ٹیسٹنگ کا کام کر سکیں. نیکسٹ پکچر ہے. نیکسٹ یہ بایو کنٹرول ایجنٹ ہے which was imported at that time اور اس کا نام ہے Lisinopril saipensis. کامن نیم اس کو ہم بولتے ہیں stem boring weevil. پھر ہم نے یہاں پہ اس کے ریئرنگ فیسلٹی اسٹارٹ کی گئی. یہ لیب کے اندر ریئرنگ شروع کی گئی. اور جب اس وقت بات چیت ہوئی تھی کمیٹی نے ڈیسیژن کیا تھا کہ آپ اس کی ہوسٹ رینج اسپیسیفک ٹیسٹنگ کریں گے. تو یہ اسپیشیز نیم جسٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی کتنی اسپیشیز پہلے آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, ایتھوپیا میں ٹیسٹ کی جا چکی ہیں. لیکن وی وانٹ ٹو ٹیسٹ آور اون فلورا اینڈ فانا جو پاکستان میں یہاں پہ جو موجود ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ کمیٹی بنی گئی. نیکسٹ کریں. اور اس میں ایک فائلوجینیٹک سینٹریفیوگل فائلوجینیٹک سائنٹیفک میتھڈ ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے طور پہ ہے, وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا. اور اس کے تحت 20 اسپیشیز ہیلینتھینی فیملی میں اور آسٹریسی فیملی میں ہم لوگوں نے 8 اسپیشیز. نیکسٹ کرتے جائیں کیا کرتے ہیں 8 اسپیشیز ہم نے. اور تو 28 اسپیشیز آئیڈینٹیفائی کی گئی فار اسپیسیفک ٹو پاکستان ادر دین جو کہ 74 اور 34 جو اسپیشیز جو انٹرنیشنلی اڈاپٹ کی گئی تھی. اور یہ ہماری کمیٹی تھی. ڈاکٹر عامر سلطان ہمارے ہربیریم کے انچارج یہاں PRC سے. ہم نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی انگیج کیا اینڈ ڈاکٹر اسد شبیر فرام یونیورسٹی آف پنجاب سے ان کو بھی ہم نے انگیج کیا باٹنی ڈپارٹمنٹ سے تاکہ اس کو لسٹ کو فائنل کیا جا سکے. اینڈ دین فائنلی جب لسٹ از فائنلائزڈ لیب کے اندر باقاعدہ ہوسٹ اسپیسیفک کی ٹیسٹنگ اسٹارٹ کی گئی. یہ واپس یہ 3 طرح کے ٹیسٹ کیے گئے. نو چوائس اوویپوزیشن لاگو ڈیولپمنٹ ٹیسٹ اینڈ رسک انالیسس. اینڈ ان تمام ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کی بیس کے اوپر فارملی ایک اپلیکیشن پھر ڈیولپ کی گئی. نیکسٹ چلیں. اور کنکلوژن میں ان کا پورا یہ کنکلوژن تھا, اس میں تمام ہم نے صوبوں سے لوگوں کو دعوت دی, ان کے ایکسپرٹس بلائے, ایگریکلچر یونیورسٹیز سے ہمارے اپنے ایکسپرٹس تھے, ان کے فردر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. اینڈ فائنلی دے گاٹ کہ یہ اس کا ریزلٹس ہے کہ جی اونلی نون ہوسٹ اس کا پارتھینیم ہے جس کی وجہ سے اس کی نیرو ہوسٹ رینج کی وجہ سے اس کی ایز اے بایو کنٹرول ایجنٹ اپروول دی جائے. اور اٹ از جو ہمارے ریزلٹس تھے وہ بالکل سیم ان لائن آئے جس طرح آسٹریلیا میں تھے یا ساؤتھ افریقہ میں یا ایتھوپیا میں, گھانا میں, جو دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ پہلے بایو کنٹرول ایجنٹ ریلیز کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ اس سارے پروسیس کے بعد اکتوبر 2021 میں یہ ہم لوگوں نے پروسیس کمپلیٹ کیا. چیئرمین صاحب نے ہماری وہ والی فائنل ورک شاپ بھی ہماری انہوں نے ہیڈ کی, پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر. اور الٹیمیٹلی ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ون
ہم نے فارمل اپروول کے لیے پھر ان کو کر دیا. نیکسٹ ہمیں اس رزلٹ کے نتیجے میں ہمیں فارمل اپروول دے دی گئی کہ آپ اس کو انیشیلی ریلیز کیا جا سکتا ہے لیکن وتھ سم فردر فیلڈ ٹیسٹنگ کے لیے. سو دیٹ از دا ریزن کہ وی آر ہیئر ان 2023. ہمیں جبکہ یہ اپروول مل گئی تھی نومبر 2021 میں ہمیں اپروول مل گئی تھی لیکن انہوں نے ساتھ کچھ لگایا تھا کہ ہمیں آپ فردر ٹیسٹنگ کر کے دیں گے فیلڈ کے اندر. وہاں پہ ٹیسٹنگ کی گئی اینڈ فائنلی ناؤ وی آر ہیئر کہ جی وہ اس کی بھی سکسیزفل تھا. تو آج ہم اسی کے سلسلے میں فارملی اس کو ہم اناگوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فیلڈ میں اس کو ریلیز کریں گے. یہ تھوڑا سا بس اس ویور کے حوالے سے آپ کو تعارف دینے کے لیے کچھ پکچرز آپ لوگوں کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ جو ویور ہے یہ ارجنٹینا اور برازیل کی نیٹو ہے, مختلف کنٹریز میں پہلے سے ریلیز کر چکے ہیں. ناکٹرنل ہے نیچر کے, رات کو باہر نکلتی ہے, دن کو ہی چھپ جاتی ہے. اور اس کا جو سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پارتھینیم کے پھولوں کے اندر اپنے انڈے دیتی ہے اور وہ انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں وہ اس کے اسٹیم کے اندر تنے کے اندر بور کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی پودا ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنا نیکسٹ سائیکل شروع ہو جاتا ہے. یہ کچھ لائف سائیکل دکھایا گیا ہے کہ ایگ لینگ یہ ویول ہے لسٹرنوسائٹینسس, یہ وہ ایگ لینگ کر رہی ہے. دیکھیں پھولوں کے اندر یہ چھوٹا سا بلیک کلر کا آپ کو اسپاٹ نظر آئے گا, اس کا مطلب ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے تو یو کین سی دا ایگ ان سائڈ. نیکسٹ یہ آپ کو ایک سائن دکھایا گیا ہے, مختلف پھول آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بلیک اسپاٹ لگے ہیں, یہ ان کے ایگ لینگ سائٹ ہے. اینڈ دس از دا لاروا جو کہ نارملی ہے جب آپ اس کا اسٹیم کاٹیں گے تو اس کے اندر آپ کو اس کا لاروا فیڈ کرتا ہوا ملے گا. تو ان دیٹ وے اٹ ول کل دا پلانٹ سمپلی. یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس طریقے سے یہاں پہ اسٹیبلش ہوتا ہے. میں آج ہم ریلیزنگ شروع کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ود ان نیکسٹ 2 to 3 years اس کی ایک سرٹن جو اس کی تعداد ہے اس میں کمی آنا شروع کرے گی. ایک دم سے یہ کوئک سولوشن نہیں ہے, یہ بایولوجیکل سولوشن ہے, سیف اینڈ ساؤنڈ سولوشن ہے اور آٹومیٹکلی سسٹینیبل سولوشن ہے. ہمیں ہر دفعہ جا کے اسپرے کرنا ہے یا یہ پیچھے بھاگنا ہے, اس قسم کے کام نہیں ہے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. ہم آپ سے یہ پریزنٹیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کسی نے مور ڈیٹیل لینی ہوگی, نہیں تو ہم بعد میں آپ بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. نہ کرنا پڑے اور فری آف کاسٹ فارمر اس کو کنٹرول کر سکے. اگر انسیکٹ کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ضرورت اس میں اینڈ پہ جیسے میں بات ختم کرتا ہوں, ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریسرچ کے جو ادارے ہیں, ایک تو ہم سارے پورے پاکستان کے صوبوں کے ساتھ سب کے ساتھ وہ مل کے کام کریں, کوآرڈینیشن کولیبریشن کے ساتھ اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان دی لانگ رن اگر ہم نے جانا ہے تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ جو ہم ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ امنگ دا 7 کنٹریز سے سب سے کم یہ انویسٹمنٹ ہے ہماری ریسرچ کے اوپر ایک. اور دوسرا یہ بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ینگ لوگ ہیں یا ینگ سائنٹسٹ ہیں ان کو میکسیمم ہم ٹرین کریں نئے ایریاز, نئی ٹیکنالوجی میں, تاکہ وہ چیزوں کو آگے اور ان کو کام پہ لگائیں, ان کو کوئی پلیٹ فارم ایسا پرووائڈ کریں کہ وہ کہ تاکہ ان کو کوئی بھی بندہ ہمارا جو پاپولیشن میں جو بھی لوگ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں وہ کسی نہ کسی کام پہ ہوں اور کوئی بھی بندہ کوئی فارغ نہ ہو. تو پھر یہ ساری چیزیں اور اپنے ٹائم پہ جو بھی 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے وہ اپنا کام کرے. سارے لوگ اگر کنٹریبیوٹ کریں, سارے اگر مل کے اگر کام کریں اور یہ سوچیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سارے اوور آل ہی جو ہر چیز کے اوپر وہ جو ہماری لوکلی پروڈیوس کر سکے. تو اسی بات کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی بھی دعا بھی چاہیے اور آپ کی جو ویسے ہم کوشش بھی چاہیے سب کی طرف سے کہ ہم یہ سارے مل کے یہ بات کریں. اور اس کو جو کیونکہ ایگریکلچر جو ہے بڑی دیر سے ہم کہہ رہے ہیں اور بات یہ ہے بھی سچ, ہم کہتے ہیں ایگریکلچر پاکستان کی اکانومی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان کی اکانومی ایگریکلچر جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہے نا کسی بھی معاملے سے بچے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کو روٹی کو پراپر سارا سب کو کھانا مل رہا ہے. بات ایشو جس ہے تھوڑے سے کوئی پالیسی لیول پہ افورڈیبلٹی کی کہ ہم اور اویلیبلٹی کی کہ وہ جس